اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 13 لیکچرز کور کر چکے ہیں، آج لیکچر نمبر 14 ہے۔ آج لیکچر نمبر 14 میں ہم سورۃ العصر پڑھیں گے، اور سورۃ العصر سے ریلیٹڈ ایک شارٹ سی ویڈیو میں نے آپ کو شیئر بھی کی ہے گروپ کے اندر۔ گرامر کے پورشن میں ہم یضرب، یسمع، یعلم، یعمل اور ماذا یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ فعل مضارع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فعل مضارع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ جی، جو حال اور مستقبل کے متعلق ہو۔ ہاں، جو ایسا فعل جو حال اور استقبال پر دلالت کرے۔ ابھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں، تو اسی کی کچھ ایگزامپلز مزید ہیں گرامر کے پورشن میں۔ نکات تعلیم یا شوق، کون آپ میں سے بتائے گا کہ فعل مضارع کو پہچاننے کے لیے شروع سے پہچاننا پڑتا ہے یا آخر سے پہچانتے ہیں؟ جی، فعل مضارع کو ہم شروع والے الفاظ سے پہچانتے ہیں یا آخری الفاظ سے پہچانتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ آخری الفاظ سے پہچانے جاتے ہیں۔ آخری سے فعل ماضی کو پہچانتے ہیں۔ ابصر بھائی، ابصر حسن۔ تو جی ارشد محمود بھائی، آخر سے پہچانتے ہیں فعل مضارع کو یا شروع سے؟ آخر میں اور یا تا الف نون آتا ہے ان کے۔ ہاں، تو وہ شروع میں آتا ہے نا فعل مضارع کے، الف یا تا نون شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل مضارع کو شروع والے الفاظ سے پہچانتے ہیں، فعل ماضی کو آخری والے الفاظ سے۔ اس کے آخری والے الفاظ تا، تو، تم، نہ ہوتا ہے، اور اس کے آخری والے الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ اس کے شروع والے الفاظ ہوتے ہیں الف، تا یا نون۔ تو آج کے سبق میں آپ 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 4445 مرتبہ آئے ہیں۔ بات سمجھتے، بہت بڑا فگر ہے۔ دیکھیں، یہ جو سورۃ العصر ہم نے پڑھنی ہے، یہ یقیناً بات اس طرح ہے کہ بہت مختصر سورت ہے، لیکن انتہائی جامع سورت ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ آپ کو جواب دیا گیا ہے اس سوال کا کہ کوئی شخص یہ پوچھے کہ کامیاب کون شخص ہوگا، ٹھیک ہے؟ کامیاب کون ہوگا، خسارے میں کون سا شخص نہیں ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی اس کی نجات کا فارمولہ بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 4 خصوصیات بیان کی ہیں۔ 4 میں سے 2 خصوصیات کا تعلق انسان کی اپنی ذات کی بہتری، نفس کے تزکیے کے ساتھ ہے، جس میں انسان کا ایمان، جس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اور ساتھ انسان کے اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اور 2 کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، یعنی معاشرے کے ساتھ کیسے ہے، دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیسے ہے۔ کہ تیسری چیز صورت میں بیان ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی جائے۔ اور چوتھی چیز ہے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی جائے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے سورۃ عصر کے بارے میں، بہت زبردست بات ہے ان کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر صرف سورۃ عصر ہوتی نا تو تب بھی یہ ہمارے لیے یکفی ہوتی، اتنی جامع صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کا پورا خسارے سے کامیابی کا سفر جو ہے اس کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر۔ اب ذرا پہلے اس سورت کی آپ تلاوت سن لیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں کیا بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی، والعصر سورۃ العصر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، قسم ہے زمانے کی، وقت کی قسم، گزرتے لمحات کی قسم، سیکنڈز اور منٹس کی قسم، مطلب یہ ہے، سمجھیں۔ تو قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی وقت کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم میں واو عمومی طور پہ قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے والفجر، فجر کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، واللیل، رات کی قسم، والنجم، ستاروں کی قسم، والسماء، آسمان کی قسم، اور یہاں پہ والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم بھی کہہ سکتے ہیں۔
زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی کہ آگے جو بات بیان ہو رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ دیکھو وقت کی قسم ہے، گزرتا لمحہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو بڑھا رہا ہے، جیسے قول ہے نا، ایک بات ہے کہ کسی کی کہ ایک شخص نے کہا کہ بھئی میں نے جو ہے نا وہ سورۃ عصر کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے ایک برف فروش سے سیکھا ہے، کہ برف فروش اپنی برف بیچ رہا تھا تو یہ لوگوں کو بار بار نعرہ لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھائی میری برف لے لو، میری برف لے لو، چونکہ میں خسارے میں ہوں۔ سمجھتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہتے خسارے میں ہوں بھائی، میری برف خرید لو ٹائم سے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا تو اس کی برف جو ہے اس کا سائز کم ہوتا چلا جائے گا، گھلتا چلا جائے گا۔ جس انسان کو اس بات کا علم ہو والعصر، کہ میرا گزرتا لمحہ، میرا گزرتا زمانہ، میرا گزرتا سال، میرا گزرتا مہینہ، میرا گزرتا وقت، میرا گزرتا منٹ، میرا گزرتا سیکنڈ، ایک ایک لمحہ سیکنڈ کے کئی حصے نکال لیں، میرا ایک ایک لمحہ میری عمر کو کم کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ وقت انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ضائع کرنا گویا انسان کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ والعصر، زمانے کے وقت، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، اتنا امپورٹنٹ چیز ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان خسارے میں، البتہ خسارے میں، لام آ گیا نا، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ دیکھیں ان آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے ترجمہ، کہ یقیناً بے شک کے معنی میں آتا ہے، انسان آپ پڑھ چکے ہیں، لا کا مطلب البتہ، فی کا مطلب میں، خسر کا مطلب خسارے میں۔ دیکھیں یہاں پہ 4 تاکید اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ انسان خسارے میں ہے۔ سب سے پہلی تاکید قسم کی تاکید، والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان، دوسری تاکید انا کی، ٹھیک ہے، یقیناً، تیسری تاکید لفی، فی کے شروع میں لام جو لگا ہوا ہے، لام، لفی، البتہ، خسر، خسارہ، اکثریت خسارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 تاکیدات کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ انسان کہاں پہ جی؟ خسارے میں ہے۔ اس وقت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے، فوری دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا، جس قوم نے اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد ہوئے۔ انسان خسارے میں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو خسارے تک پہنچاتی ہیں، اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پڑھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرنے کے بعد، 4 تاکید کو بیان کرنے کے بعد، پھر آگے 4 اہم چیزوں کو بیان کیا اور کہا الا الذین آمنوا، خسارے میں کون نہیں ہے؟ نمبر 1، جو ایمان لے کے آیا۔ واٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، عمل بالجوارح، اپنے عمل کے ساتھ اظہار کرنے کا نام ہے۔ اگرچہ ایمان کے اندر عمل صالح موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے عمل صالح کا تذکرہ کیا کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔ وعمل الصالحات، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو جہاں اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان لے کے آؤ، وعمل الصالحات، اور نیک عمل کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ترجمہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اذان کے اندر بھی، کلمے کے اندر الذین، وہ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، آمنو پہلے پڑھ چکے ہیں، 258 ٹائم قرآن کریم میں ہے، وعملو پہلے پڑھ چکے ہیں، الصالحات پہلے پڑھ چکے ہیں، نیک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صالحات، اگر صالحن یہ مذکر ہونا تو اس کی جمع واو نون اور یا نون کے ساتھ آتی ہے، اگر صالحتن تا کے ساتھ مؤنث ہو تو اس کی جمع لے کے آنی ہے تو الف تا کے ساتھ آتی ہے۔ یہ آپ پہلے رول پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی نیا رول نہیں ہے، اس لیے کیپ ان مائنڈ کہ بھائی مذکر کی جمع بناتے ہوئے واو نون یا نون لگتا ہے اور مؤنث کی جمع بناتے ہوئے کیا لگتا ہے جی؟ الف اور تا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس کا جب سادہ سا سرسری سا مطالعہ کریں تو آپ فوراً سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب فرما۔ چونکہ 2 چیزیں ہیں نا، ایمان اور عمل صالح، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرما۔ ہمارا احتساب کیجئے کہ ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر
فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کتنا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ ذرا دیکھیں، احتساب لگائیں. اور اگر کہیں پہ کوئی کمی ہے تو پلان بنائیے کہ ایمان کی مضبوطی میں کس طرح کر سکتا ہوں. قرآن و سنت کا مطالعہ کروں گا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، دن جا کے میرا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اگر جب مضبوط ہو جائے، پلان بن جائے، پھر تبلیغ کیجئے، دوسروں تک پیغام کو پہنچائیے. اور سیکنڈ نمبر پہ مطالعے کے بعد یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ایمان تو میرا ہوا، تو ابھی مجھے عمل صالح کرنا بھی نصیب فرما. پھر احتساب کیجئے کہ بھائی میں عمل صالح کرتا ہوں یا نہیں کرتا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور دیگر میرے دوسروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، کاروبار میرا، معاملات میرے، معمولات میرے، ہر چیزیں میری اوکے ہیں یا نہیں ہیں. اگر کہیں پہ کوئی خرابی ہے تو پلان بنائیے کہ ہاؤ آئی کین، کیسے میں اسے صحیح راستے پہ لے کے آ سکتا ہوں، ایٹ اسٹریٹ پاتھ، ٹھیک ہے، تو کیسے اس کو میں صحیح پاتھ پہ لے کے آ سکتا ہوں. اینڈ دین اگر آپ پلان بنا کے اپنے آپ کو درست کر لیں، پھر تبلیغ بھی کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیٹ از ٹو تھنگس. نمبر 1 آمنوا، اور دوسری عمل الصالحات. دونوں کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، انسان کے جذبات کے ساتھ ہے. اے اللہ ہمیں پختہ اور صحیح اعتقاد عطا فرما. ایمان تو ہے مگر کیسا ہے، ذرا دیکھیں نا، جانچیں. آخرت پر، غیب پر، خاص کر دو فرشتوں، خاص کر جو ہے نا فرشتوں اور جنوں پر ایمان کیسا ہے، تقدیر پر، کتابوں پر ذرا ٹیسٹ کیجئے، دیکھیے کیا میرا جو ہے نا وہ کتابوں پر ایمان ہو لیکن میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات نہ مانوں. میرا جو ہے نا وہ فلاں چیز پہ ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، لیکن میں ہر وقت شکوہ کرتا رہوں اور کہوں بھائی میرے ساتھ اس طرح. قرآن میں ایمانیات کی تفسیر ہے اور وہ ایمان کو مضبوط بھی کرتا ہے، اور حدیث بھی اس معاملے میں اس چیز میں اس کی مدد کرتی ہے. اور نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما. دعا کیجئے، انفرادی اعمال بھی کیجئے اور اجتماعی اعمال بھی کیجئے. بات سمجھتے ہیں؟ نماز، تلاوت قرآن، فہم قرآن و حدیث، ذکر، اخلاق، اقامت نماز، نظام زکوٰۃ، خاص کر اگلے دو جو الفاظ آ رہے ہیں وہ اجتماعی کے اوپر جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو یہ آمنو اور عامل الصالحات ہو گیا، ٹھیک ہے. اس تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. وتواصوا بالحق، اب یہ دو چیزیں ایسی آ رہی ہیں جس کا تعلق آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آپ کا ان کے ساتھ، ان کا آپ کے ساتھ، کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنی ہے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنی ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا، بس سانو کی ہے، ٹھیک ہے. اولاد کی تربیت کی بھی رسپانسبلٹی اپنے سر پہ نہیں لیتے، اور اپنے بیوی کی تربیت کی بھی نہیں لیتے، اپنے والدین، اپنے عزیز و قارب، دوست یار، اپنے جونیئرز، اپنے جو ہے نا وہ ماتحت لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ کیا پتہ نا لگے رہے جہاں لگے ہوئے. نہیں، اگر آپ کو کوئی درست بات کا پتہ ہے تو آپ ان تک پہنچائیں کہ دیٹ از اے ٹرو وے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو وصیت کریں. آپ کی غلطی ہے تو وہ آپ کو بتائے، اس کی غلطی ہے تو آپ اس کو بتائیں. بات سمجھتے ہیں؟ اور جب آپ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے دیکھیں، حکمت کے ساتھ غلطی بتانی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بھی اپنی طرف سے جو ہے نا وہ بس بےزتی کرنے والے طریقے سے، یا انا کی تسکین کے لیے، یا دل میں سکون آ جائے کہ چلو جی مینوں پتہ لگ جائے جی مینوں سارا پتہ ہے، ٹھیک ہے. اس مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے کہ خواہش یہ ہو کہ یار یہ میرا جو ساتھی ہے، یہ میرا جو دوست ہے، یہ میری جو بہن ہے، یہ میرا جو بیٹا ہے، یہ میری جو بیٹی ہے، یہ میری جو بیوی ہے، یہ جو میرا خاوند ہے، اور یہ جو میری جو ہے نا والدہ ہے، والد ہے، میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس نیت کے ساتھ اور بڑے قریب اور بڑے اچھے طریقے سے حکمت اور دانائی کے ساتھ پیغام کو پہنچائیں. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو پھر صبر کی تلقین بھی کریں. چونکہ جب انسان کوئی بات پہنچاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی ایکشن لیتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو لوگ جو ہیں اس کے خلاف ہوتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، کبھی کیا طنز کرتے ہیں، کبھی کیا تانا دیتے ہیں. تو پھر اس معاملے میں انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کنسسٹنسی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ انسان کو اس چیز کو بیئر کرنا ہوتا ہے. تو یہ انسان کو پورے کا پورا دین کا خلاصہ ایک قسم کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تواصو کہا ہے، یہ نہیں کہا اوصو، یعنی وصیت کرو تھوڑی مرضی، نہ کرو تھوڑی مرضی، نہیں، بلکہ تواصو کہا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو وصیت کرو، آپ بھی اس کو بتاؤ، وہ بھی آپ کو بتائے. عمومی طور پہ آپ کا بھائی چارہ قائم ہو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے تڑپ رکھتے ہو ایک دوسرے کی. تو ایک ہوتا ہے درسو، انہوں نے پڑھایا، درسو انہوں نے پڑھایا. ایک ہوتا ہے تدارسو، یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ انہوں نے پڑھایا، یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تواصو، ایک دوسرے کو وصیت. یہ نہیں ہے کہ بھی ہم وصیت کرنے میں اور کسی کی غلطی نکالنے میں، غلطی بتانے میں تو بڑے تگڑے ہوں،
اور کوئی ہمیں غلطی بتا دے تو ہم اس کو پڑھ لیں، بات سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے نا وہ نیچا کریں، اس کو پکڑ کے کہیں تو یہ بات کیسے کی، تو تمیز نہیں ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیں آپ خامی ہے، غلطی ہے، تو بتانے والا نیچا ہو آپ سے، بتانے والا دنیاوی اعتبار سے اونچا ہو آپ سے، کسی بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ معیار ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معیار جو ہے وہ ہے تقویٰ. بات سمجھتے ہیں کہ کون کس ٹائپ کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ معیار تھوڑا کہ تو آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، یا آپ کی جو ہے نا وہ گاڑیاں ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ جو ہے نا وہ کسی بڑے عہدے کے مالک ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ جو ہے نا وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یا کم تعلیم یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو زیرو بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے یہ جو 4 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر انسان پورا نہ اترے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں اور آپ. اگر ہم اس پہ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بھائی. تو کوئی غلطی بتائے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تواصو کا تو فریضہ جو ہے پھر اس طرح انجام دیا جا سکتا ہے. تو آگے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو وصیت کی جائے حق بات کی. حق کیا ہے جی؟ واٹ از حق؟ کوئی بتانا چاہے گا حق کیا ہے بھائی؟ جی میں کہتا ہوں ٹو نا جی معراج خالد بھائی، واٹ از حق؟ جی ندیم اوان بھائی. سچ بات. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب. حق بات سے مراد یہ کہ جو بات بہتر ہو، سچی ہو، جس میں ہمارا جو وہ تو جس طرح ہم نے وہ سورہ اخلاص میں پڑھا تھا کہ جو مطلب ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جائے، ہمارا جو صراط مستقیم پہ لے کے جائے. ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. حق بات جو ہے نا، ہمارے پاس ترازو کیا ہوگا تولنے کے لیے کہ you are speaking a truth اور I am speaking a truth. ٹھیک ہے، am I speaking a truth؟ میں سچ بول رہا ہوں یا آپ سچ بول رہے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس ایک پیمانہ کیا ہوگا؟ ایک پیمانہ ہونا چاہیے، اور وہ پیمانہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. بات سمجھتے ہیں؟ ہم دیکھیں گے اگر میری بات قرآن کریم میں موجود ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے، اور آپ جو ہے نا وہ آپ مجھے کچھ غلط کی تلقین کریں تو میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی جو بات ہے وہ اگر صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تو میں اگر کوئی بات کہوں تو آپ وہ بھی نہیں مانیں گے. چونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ہمارے پاس پیمانہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے پیمانہ قرآن کریم اور حدیث مبارک ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو اس پیمانے پر جو بات پوری اترے دیٹ از حق. وتواصوا بالحق، اس کی تلقین کرنی چاہیے. بات سمجھتے ہیں؟ اس کی اکارڈنگ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب حق بات کرو گے تو ظاہری بات ہے آٹومیٹکلی آپ کو صبر تو کرنا پڑے گا، لوگوں کے رویوں کا، لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کے طنز کا، لوگوں کے مذاق کا، جو آپ کے بارے میں اڑائیں گے اور باتیں کریں گے. تو آپ کو ٹینشن نہیں لینی، پھر صبر کرنا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ صبر کس لیے کرنا ہے؟ صبر آخرت کے لیے کرنا ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ آخرت. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے. تو مطالعے کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ مجھے حق پہچاننے کی توفیق دے. احتساب کیجئے کہ قرآن و حدیث و سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا رہوں گا، علماء سے سیکھتا رہوں گا صحیح طریقے کے بارے میں. اور پلان بنائیے کہ علم حاصل کرنے کا پلان میں بناؤں گا، کہاں پڑھوں گا، کیسے پڑھوں گا، کون سی دعوت ٹریننگ لوں گا، کس ماحول میں رہوں گا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں خود پلان ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچاؤں گا. دیکھیں، خسارے سے بچانے والی چیزوں میں سب سے پہلے ایمان ہے، اور دوسرے نمبر پہ عمل صالح، اور ان دونوں کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے. اور دوسروں کو سچی اور حق بات بتانا، اور دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کرنا، اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے واحد کا کوئی لفظ نہیں بولا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا آمنو. آمنو کا اشارہ کیا ہوگا بھائی؟ بلکہ بتاؤ آمنو فعل کون سا ہے؟ جی کون بتانا چاہے گا؟ فعل ماضی. فعل ماضی. میراج خالد بھائی کمال ہو گیا. کیسے پتہ لگا یہ فعل ماضی ہے؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں واو الف آیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. فعل ماضی کی پہچان اس کے آخر سے ہوتی ہے. تو اس کے آخر میں واو الف آیا تو ہم نے کہا آمنو. تو اس کا اشارہ کہاں ہوگا؟ اس کا اشارہ ہوگا دائیں جانب کی طرف، دائیں جانب کے 4 انگلیوں کا. 4 انگلیوں سے اوپر ہوگا نیچے ہوگا؟ اوپر ہوگا. اوپر تو بھائی فعل مضارع کا ہوتا ہے نا. نہیں اوپر نیچے ہوگا. جی ہاں جی چلیں ماشاءاللہ یاد ہے کچھ نہ کچھ. چلیں تو حق بات بتانے اور سیکھنے. دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا آمنو، یہ بھی سیگا کون سا ہے؟ جمع کا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا عاملو، یہ بھی جمع کا سیگا، اس طرف اشارہ. پھر کہا وتواصوا، یہ بھی کیا ہے؟ جمع کا سیگا. پھر کہا وتواصوا، پھر یہ بھی جمع کا سیگا. تو دیکھو
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پہ خطاب کیا ہے کہ بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہوتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ آپ کہیں کہ سعد بھائی تو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، مجھے آپ کہیں کہ بھئی آپ تو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتاتے رہیں، بس ہم نے سننا ہے بیٹھ کے جمعے کی طرح، تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور اس بات کو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن، بات سمجھتے ہیں، اور ٹو وے بات چلے تاکہ آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے بھی ایک اچھے ساتھی کو چن لیجئے جو آپ کے ساتھ رہے، سبق یاد دلائے، آپ کی ہمت افزائی کرے. یعنی آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو یار آپ آج جوائن نہیں کیا آپ نے لیکچر، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں، آپ کا دوست کہے، اور اگر آپ جوائن نہیں کر پائے تو آپ اس کو کہتے ہیں یار کیا پڑھا تھا سبق کو تھوڑا مجھے ریوائز کروا دو، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جب آپ جوائن کرنے لگے تو آپ کی ہمت افزائی کرے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بھائی کمال ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت ٹائم نکال رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے حوصلہ افزائی مل جاتی ہے نا. تو اس ٹائپ کا کوئی دوست بنائے جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو یہ پھر جو ہے نا نیکی پر، مشکلات پر صبر کیجئے، گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجئے، اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کیجئے. ایک اور پوائنٹ اس صورت میں ایک اور ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے واو اور او کا فرق. دیکھیں یہ جو چار چیزیں ہیں، کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ پہلے ایمان لے آئے، پھر کبھی دل کرے عمل الصالحات کر لے، کبھی دل کرے تو عمل الصالحات کو چھوڑ دے تو وتواصوا بالحق کر لے، کبھی دل کرے تو وتواصوا بالحق کو چھوڑ دے وتواصوا بالصبر کر لے. تو ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا بھائی. کیوں؟ یہ کیسے پتہ لگا؟ یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وا کہا ہے، او نہیں کہا. واو کا مطلب ہوتا ہے اور، او کا مطلب ہوتا ہے یا. اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، الا الذین مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے کے آئے، نمبر 1. آگے کیا؟ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. ایمان لانا کافی نہیں ہے، ساتھ کیا کیا؟ اور نیک عمل کیے. اچھا آگے کیا ہے؟ او ہے نہیں، وتواصوا بالحق، ٹھیک ہے، واو اور بات سمجھتے ہیں، اور کیا کیا؟ اور یہ کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر، اور کیا کیا؟ اور کیا کریں کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. That four thing یہ ایٹ اے ٹائم ہونی چاہیے. واو اور او کا یہ فرق ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نکلا الذین آمنوا او عملوا الصالحات او تواصوا بالحق او تواصوا بالصبر، ایسے نکلا، بلکہ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. That's the point you should be keep in mind. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں یہ چاروں چیزوں کو ایٹ اے ٹائم اپنی پرسنالٹی میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. جس بندے میں چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچا رہے گا. یہی بات جو میں نے آپ سے بتائی ہے، اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ پریکٹس کیجئے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. تو یہاں تک ہمارا قرآن کریم کا پورشن کور ہو چکا ہے. آگے فعل مضارع ہے. آپ 2 منٹ کی بریک لے لیجئے اور اس کے بعد پھر ہم فعل مضارع سٹارٹ کرتے ہیں. گہرا سانس لے لیجئے اور پانی وغیرہ پی لیجئے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ لوگوں نے پانی شانی پی لیا ہوگا, اٹینشن ہو گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے. اب زیادہ ٹینشن آپ کو چاہیے گرامر کے پورشن میں, ٹھیک ہے جی. تو فعل مضارع ہم نے پڑھنے آلریڈی ڈیفینیشن کر چکے ہیں کہ ایسا فعل جو ماضی جو حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. گرامر کے پورشن کو پڑھتے ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹی پی آئی کا جو میتھڈ ہے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے, پوری فزیکل انسٹرکشن کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اب فوکس کیجیے گا, ہم کیا پڑھنے لگے ہیں, ایسے سمجھ نہیں آئے گی. نہیں تو فی الماضی کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسا جو ہے نا ایسا فعل جو ہو گیا ہو کمپلیٹ, ٹھیک ہے. تو پرفیکٹ ٹینس کے طور پہ اس کو کہا جاتا ہے, نہیں ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. فی المضارع کسے کہتے ہیں, امپرفیکٹ, یعنی کمپلیٹ نہیں ہوا, یا تو ابھی ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو فعل کے یہ 4 اہم نمونے, یہ آپ نے یاد نہیں رکھنے, ویسے بتا رہے ہیں آپ کو تاکہ تھوڑا سا ایک مائنڈ بن جائے کہ دیٹ از آلسو ایگزسٹ ان دس ورڈ, ٹھیک ہے. چلے, ایک ہے فاتح یفتح. فاتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاتح فعل ماضی ہے, یفتح فعل مضارع ہے, افتح فعل امر ہے. فعل امر پتہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا فعل امر کیا ہوتا ہے؟ امپیریٹو سینٹینس انگلش میں سے کہتے ہیں, امپیریٹو سینٹینس بولتے ہیں. جی میراج خالد کیا کہتے ہیں فعل امر کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. ہاں, تو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. تو فاتح کا مطلب کھولنا ہوتا ہے. اگر میں افتح فعل امر کہتا ہوں تو کیا مطلب ہوگا؟ کھولا, افتح, ہاں, کھولو, آپ کھولیے, ٹھیک ہے, آپ کھولیے, جی. آپ حکم دیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ یہ آپ کو پتا ہو کہ یہ چیزیں بھی آگے آئیں گی آہستہ آہستہ. ناصارا ینصرو پہلے آتے ہیں, دیکھو فاتح یفتح دونوں پہ زبر ہے, فاتح یفتح تا پہ زبر ہے, ہو پہ پیش ہے نا. تو آخر والے میں تو پیش آئے گی, لیکن درمیان میں تا کو دیکھو آپ, تا یفتح. اچھا, دوسرا ناصارا ینصرو, تو اب کیا ہو گیا, دوسرا جو آخر سے پہلے والا کلمہ لفظ ہے اس کے اوپر بھی پیش آ رہی ہے. اس طریقے سے نیچے کیا ہے, آخر سے پہلے والے پہ کیا آ رہی ہے, زیر آ رہی ہے. تو یہ کوئی یاد نہیں کرنا آپ نے کہ اس کو میں یاد کروانا چاہ رہا ہوں, صرف آپ کو صرف پتا ہو کہ یہ چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اس طریقے سے آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. ایسے ناصارا ینصرو یہ اس سانچے میں آتے ہیں, ضرب یضرب اس سانچے میں آتا ہے, سمع یسمع اس سانچے میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. دیکھیں, فتح فعل ماضی ہے, تو ترجمہ ہوگا اس نے کھولا. بات سمجھ, اس نے کھولا, ان سب نے کھولا, آپ نے کھولا, میں نے کھولا, آپ سب نے کھولا, ہم سب نے کھولا. تو کوئی اس کی گردان کرے گا؟ جی میراج خالد. بسم اللہ الرحمن. فتح اس نے کھولا, فتح ان سب نے کھولا, فتحت آپ نے کھولا, فتحتا میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. ٹھیک ہے, یفتح سے کریں گے. یفتح وہ کھولتا ہے, یہ کھولے گا. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتح آپ کھولتے ہیں. افتح میں کھولتا ہوں. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں. نفتح ہم سب کھولتے ہیں. نفتحون, ٹھیک ہے, نفتحون. نفتح. چلیں یہ دیکھیں, اب اس طریقے سے ہوگا سارا. میں تیزی سے کر دیتا ہوں. فتح فتحوا فتحت فتحت فتحتم فتحنا. یفتح اوپر آ جائے گا, یفتح یفتحون, تفتح افتح تفتحون, نفتح, ٹھیک ہے. ناصارا ناصارا نصروا, نصرتا نصرت نصرت نصرنا. یہ میں پریکٹس کرواؤں گا کل, اور آپ نے کل لازمی طور پہ جوائن کرنا ہے. کل ہم صرف پریکٹس کریں گے, ٹھیک ہے. تو ہم صرف پریکٹس کریں گے. آپ کو میں آج ہوم ورک بھی دے رہا ہوں, اور وہ ہوم ورک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, تو وہ آپ نے کر کے آنا ہے, تو وہ آگے آئے گا لیسن کے اینڈ میں. اس طریقے سے بس اس کی پریکٹس ہی کرنی ہے. یہ جو ہے نا وہ ایک پیج آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. یہ پیج جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ پیج ہے, بلکہ اس کا میں نا وہ لے ہی لوں یہاں پہ, بھی مجھے بھول جائے گا بعد میں. سنیپ لے لیتا ہوں نا اس کا میں, سنیپ آپ لے لیتا ہوں. وہ پھر گرلز کو کی کلاس کو بھی پڑھانا ہے نا, صبح ان کی بھی پریکٹس ہی ہونی ہے یہی والی. تو آپ لوگوں نے بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے نا وہ یہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے.
یہ میں نے سیو کر لیا اور یہ پھر میرے پاس بعد میں ہوگا, میں آپ سے اسی پریکٹس بھی کروا دوں گا اور بھی جو کام دینا وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. چلیں تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آ گیا جی آج ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹس کون کروائے گا جی؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. پریکٹس کروائیں گے جی معراج خالد بھائی. ذرا یہ یضربو سے ترجمہ کرتے جائیں, صرف حال والا ترجمہ کیجئے گا, پھر میں کبیر بھائی سے بھی کرواتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب یا نہیں, یضرب؟ یہ نہیں کرنا ہم نے, یہ ماضی نہیں کرنا, مضارع کرنا ہے. یضربو یضرب وہ مارتا ہے, یضربونا وہ سب مارتے ہیں, یضرب تضرب آپ مارتے ہیں. زبر نہیں ہے, را پہ زبر نہیں ہے, را کے نیچے زیر ہے. جی اچھا دوبارہ پڑھ لو. یضرب وہ مارتا ہے, یضربونا وہ سب مارتے ہیں, تضرب آپ مارتے ہیں. ایک منٹ معراج بھائی, را کے اوپر را جو ہے نا, را اس کے اوپر پیش نہیں ہے, نہ ہی زبر ہے, زیر ہے. یضربو, ہاں یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم مارتے ہیں. بہترین ہو گیا. آگے چلیں, آگے چلتے ہیں جی. اب ایک آپ میں سے کوشچن کرے, کون کوشچن کرے گا, ایک آنسر کرے جی. ہینڈ ریز کیجئے گا, 2 لوگ ذرا ہینڈ ریز کریں جی. معراج خالد بھائی کوشچن کریں گے, کوئی آنسر دینے کے لیے ہے جی؟ معراج بھائی آپ کوشچن کریں, وہ ترجمہ میں آنسر دیتا ہوں. حل یضرب حامدن کیا حامد کو مارا, کیا اس نے حامد کو مارا؟ کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ جی ہاں, کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ جی ندیم امان بھائی. لا یضرب حامدن نہیں وہ حامد کو نہیں مارتا ہے. حل یضربون حامدن کیا وہ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا یضربون حامدن نہیں وہ سب حامد کو نہیں ماریں گے یا مارتے. جی 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 جی. حل تضرب حامدن کیا آپ حامد کو مارتے ہیں؟ ندیم امان بھائی شریف ہیں یار, کیوں ماریں گے ایسے؟ لا اضرب حامدن نہیں میں حامد کو نہیں ماروں گا. لا تضربون حامدن آپ مارتا ہوں کریں نا, نہیں میں حامد کو نہیں مارتا. نہیں میں حامد کو نہیں مارتا. حل تضربون حامدن کیا آپ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا نضرب حامدن نہیں ہم سب حامد کو نہیں مارتے. ہم نہیں مارتے بھائی, کسی کے بیٹے کا نام تو نہیں ہے نا بھائی, ہم نہیں مارتے کسی کو. آگے چلتے ہیں. فتح یفتح افتح, نصر ینصر انصر, ضرب یضرب اضرب, سمع یسمع اسمع. یہ اسی طریقے سے کچھ نمونے ہیں, جیسے ابھی یہ غلط پڑھ رہے تھے نا معراج بھائی, وہ کہہ رہے تھے یضربو, تو وہ یضربو وہ یفتح ہوا ہے اوپر, دیکھو نا وہ اس کے وزن پہ ہے, یا یفتح ہوا ہے یا یسمع ہوا ہے. جب اس وزن پہ آئے گا تو وہ ویسے ہی پڑھا جائے گا. اور پھر وہ پڑھنے لگے یضربو, ٹھیک ہے, تو را کے اوپر پیش پڑھنے لگے تو وہ ینصرو پہ ہے. تو یہ تینوں طرح کے سانچے ہیں. یہ کیسے پتہ لگتے ہیں کہ کون سے سانچے میں ڈھالنا ہے اسے؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے, یہ صرف عربی میں, عربی جو ہے نا وہ عربی لوگ جیسے بولتے ہیں نا اسی طریقے سے وہ بولتے ہیں, تو اس میں یہ سانچے سارے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے جانچنے کا کہ بھی کس طریقے سے جانچنا ہے, وہ آپ کی پریکٹس سے آپ کو آ جائے گا, خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ یہ لفظ اس طرح پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. آگے یسمع, ٹھیک ہے, وہ سنتا ہے. کون کرے گا جی پریکٹس کی, کروائے گا ارشد محمود بھائی کروائیں گے پریکٹس جی. ارشد محمود بھائی, کبیر بھائی آتے ہیں آپ کی طرف انشاءاللہ. یسمع وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سب سنتے ہیں, تسمع آپ سنتے ہیں, اسمع میں سنتا ہوں, تسمعون ہم آپ سب سنتے ہیں, نسمع ہم سب سنتے ہیں. زبردست ہو گیا جی. ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا, ماذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. تو اب ایک آپ میں سے کوشچن کرے اور ایک اس کا آنسر کرے, ہینڈ ریز کیجئے گا. ارشد بھائی آپ ذرا کوشچن کریں اور معراج بھائی اس کا آنسر کر رہے ہیں. ماذا یسمع کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا سنتے ہیں, وہ کیا سنتا ہے؟ جی جی. یسمع القرآن وہ قرآن سنتے ہیں, سنتا ہے, سنتا ہے, ایک بندہ ہے. چلیں جی. آگے. ماذا یسمعون
کیا وہ کیا سنتے ہیں؟ یسمعون القرآن، وہ سب قرآن سنتے ہیں. ماذا تسمعو، کیا آپ کیا سنتے ہیں؟ اسمع القرآن، میں قرآن سنتا ہوں. ماشاء اللہ. ماذا تسمعون، آپ سب کیا سنتے ہیں؟ نسمع القرآن، ہم سب قرآن سنتے ہیں. بارک اللہ جی، بارک اللہ. اب آپ کا آگے ہوم ورک میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جس طریقے سے آپ پیچھے کرتے ہو نا یہ ماذا یسمعو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے کہنا ہے ماذا یعلم، وہ کیا جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہنا ہے یعلم القرآن، وہ قرآن جانتا ہے. یہ آپ نے خود بنانا ہے جملے، بات سمجھتے ہیں. کل ہم نے اسی کی پریکٹس ہی کروانی ہے آپ کو. جیسے یسمعو ہے تو اس کے پیچھے آپ نے پڑھا ہے یسمعو والے جملے پڑھے ہیں نا، یہ پیچھے جملے پڑھے ہیں حل یضرب حامد، جیسے یضرب سے آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے آگے بنا لینے ہیں. آگے بھی آگے یعلم ہے، ایک یعلم علم سے ہے اور ایک یعمل عمل سے ہے، بات سمجھتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کے بھی آپ نے جملے بھی بنا لینے، اس کی پریکٹس بھی کر لینی ہے. ان کا ماضی بھی بنا لینا عامل یعمل سے، ٹھیک ہے. نقطۂ تعلیم آج کا کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے. جس قدر خلوص کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی خوشنودگی کے لیے کسی ضرورت مند کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے. مذکورہ بالا آیت کی آخر میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ذکر کی گئی ہیں، وسیع اور علیم. یہ دیکھیں واللہ واسع، ایک واسع ہے، ایک کیا ہے علیم. یعنی اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے، جتنے اجر کا مستحق اسے اتنا ہی دے گا بلکہ وہ اس سے زیادہ بھی دے سکے گا. دوسرا یہ کہ وہ علیم ہے، یعنی جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے جس جذبے سے خرچ کرتا ہے وہ اسے بے خبر نہیں ہے، وہ تو اس کو اس کا اجر بہت ضرور دے گا. اس تصویر سے کیا سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے جی. یہ تصویر ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سوچ لیں، 2 منٹ لے لیں، لیکن تسلی کے ساتھ سوچ کے بتائیں کہ اس تصویر سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے. پوچھتا ہوں میں ایک منٹ پوچھتا ہوں، آپ سوچ لیں سب لوگ. پہلے کہتے ہیں نا پزل سالو کرنا ہے، یہ پزل آپ نے سالو کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے نا وہ آپس میں جوڑا جائے اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے. جی ارشد سر یہ گندم ہے، گندم سے آپ 2 آپشن ہے، یا تو آپ اس کی روٹی پکا لیں، ایک روٹی پکائیں گے تو ایک انسان کھائے گا، لیکن اگر آپ اس کو گندم کو بو دیں تو وہ بہت زیادہ تعداد میں نکلے گی، اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا اور اس آؤٹ پٹ سے سینکڑوں ہزاروں بندے جو آگے کھائیں گے اس کو. گڈ. اور کوئی بتانا چاہے گا اس پزل کے بارے میں؟ جو کبیر احمد بھائی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کبیر احمد بھائی جی. کسی اور کو اس پزل کی سمجھ نہیں آئی؟ جی محمد زبیر، کبیر احمد بھائی، محمد زبیر بھائی بولیں جی. معراج خالد بھائی کچھ بتائیں اس کے بارے میں. سر میرا خیال ہے کہ ابھی جیسے بھائی نے کہا ہے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچے غریب شہر کے فاقوں سے مر گئے ہیں. بولے بتائیں نا جی. سر یہ صدقے کے بارے میں آیت ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور معراج خالد بھائی آپ کیا بتاتے ہیں؟ اس میں یہ کہ ایک بندہ اگر صدقے دل سے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 کے بدلے 70 دیتا ہے. چلیں سب لوگوں کی بات درست ہے. چلیں میں تھوڑا اس پزل کو آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کے پاس گندم موجود ہے، آپ اس گندم کو بہتر پروڈکٹیو یوز کرنے کے لیے 2 طریقے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1، آپ اس گندم کی روٹی بنائیں اور یہ روٹی کسی ویژنری شخص، 1 منٹ سر اپنا مائک آف کیجئے گا. آپ یہ روٹی کسی ویژنری شخص کو، کسی امپیکٹ کریٹ کرنے والے شخص کو، کسی ایسے شخص کو جو ایسا کوئی کام کرے کہ بس کمال ہو جائے،
ٹھیک ہے, دین کے معاملے میں یا کوئی ایسا معاملہ ہو, اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کا ایک آپشن یہ ہو گیا. دوسرا آپشن یہ ہو گیا کہ آپ اس گندم سے اس کو اگاتے ہیں, اور وہ گندم جو ہے وہ کیا کرتی ہے, آپ کو ہر ایک دانے سے 7 بالیاں دیتی ہے, اور ہر ایک بالی سے 100 دانہ نکالتی ہے, تقریباً 700 کے برابر ہو جاتا ہے. تو پھر یہ جو گندم ساری اچھی ہو کے آپ خرچ کریں, دوبارہ اسی کو اسی طریقے سے خرچ کریں, تو آپ دیکھیں اس کا بھی امپیکٹ بہت بڑا بن سکتا ہے. جو میں نے پہلا آپشن بتایا تھا, اس آپشن میں یہ ہے کہ آپ کی 2 روٹیاں اس شخص کے پاس گئی ہیں جو حقیقی طور پہ اس کا کیا تھا, مستحق تھا. اب اگر مثال کے طور پہ وہ دیندار بندہ تھا یا ایسا شخص تھا, تو اس نے اتنی ساری, یہ دیکھو نا ریڈ اوپر ہے تو وہ ریڈ نیچے ہے, تو وہ اتنی سارے لوگوں کی قیادت کر رہا تھا, اتنے سارے لوگوں کی کیا کر رہا تھا, قیادت کر رہا تھا, ان کو چلا رہا تھا, ان کا سسٹم مینج کر رہا تھا. ایک یہ طریقہ ہو گیا. یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں انویسٹ کر لیں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اسی گندم سے اور مزید اگائیں, مزید جو ہے نا پھر لوگوں کو آپ فائدہ وہ پہنچائیں. تو یہ دونوں طریقے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ نقطہ تعلیم ہو گیا, اور الحمدللہ یاد رکھیے سبق ختم پر آپ 174 الفاظ سیکھ چکے ہیں, جو قرآن کریم میں 36,556 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. قرآن کریم میں کل تقریباً 4500 ورڈز ہیں جو تقریباً 78,000 مرتبہ آئے ہیں. اس میں سے ہم 36,000 کا, باقی 36,500 کا ڈیجٹ کراس کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک میں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کسی کا آج کے لیکچر سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو یو کین آسک.